ہماری پوری زندگی چرچ کے گرد گھومتی تھی. میں کہوں گی کہ جیزس میرے بہترین دوست تھے. میں کام کے سلسلے میں سعودی عربیہ گئی اور میرا ارادہ انہیں عیسائیت سکھانے کا تھا. ہر طرف سے اذانیں سن کر دل دہل گیا. واو، یہ واقعی بہت اثر انگیز ہے. مجھے جھٹکا لگا. یہ کیفیت پہاڑ کی چوٹی پر طاری ہوئی اور میں اسے بیان نہیں کر سکتی. میں دوڑ کر قریبی ہوٹل ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنے خاندان کو فون کر کے بتا سکوں کہ اس سرزمین میں کچھ تو ہے. اس مٹی میں کوئی راز ہے. وہی مٹی جہاں سے شاید انبیاء اٹھائے گئے، جو ہمیں امریکہ میں محسوس نہیں ہوتا. جب میں نے قرآن میں سورہ مریم پڑھی تو میں نے کہا واو، یہ سب تو بائبل میں ہے ہی نہیں. میں رات کو سوتی اور صبح جاگتی اور کہتی یہی سچ ہے. جب اللہ آپ کو کچھ بتاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی پیروی کرنی ہوگی. میں گھر واپس تو عیسائی ہی گئی، لیکن کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا. ہماری دعوت قبول کرنے اور یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہمیں بتائیے سسٹر ڈیزی کون ہے؟ کیا آپ مختصراً اپنی زندگی سے متعلق بتائیں گی؟ وعلیکم السلام برادر، مجھے یہاں مدعو کرنے کا شکریہ. میرا نام ڈیزی ہے اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں. میں کیلیفورنیا، جنوبی کیلیفورنیا میں پلی بڑھی. میں نے اپنا زیادہ وقت سمندر میں سرفنگ اور گھڑ سواری میں گزارا. میرا خاندان کیتھولک تھا. ہم ایک مذہبی آئرش کیتھولک خاندان میں پروان چڑھے. میری بہن دراصل 3rd آرڈر کارملائٹ نن تھی. میرے چند چچا پادری ہیں. میں نے تقریباً 20 سال پہلے اسلام قبول کیا اور الحمدللہ تب سے اب تک بہتر مسلمان بن رہی ہوں انشاءاللہ. ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس پر ایمان رکھتی تھی؟ اس وقت کا ماحول کیسا تھا؟ اس سے پہلے میں ہمیشہ جیزس یا مریم سے دعا کرتی تھی اور روزری پڑھتی تھی، یعنی یہ تسبیح جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ مریم سے دعا کرنا ہوتا تھا جو بالکل مختلف تھا. اور میرا جیزس کے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا. میرے خاندان نے چند چرچ بھی تعمیر کیے. ہماری پوری زندگی چرچ کے گرد گھومتی تھی. کیٹیکزم، CCD، کانفرمیشن کلاسز جانا، نوجوانوں کو تعلیم دینا اور اسی طرح کی سرگرمیاں. اس وقت میری سب سے اچھی سہیلیاں ننس تھیں. مجھے سکھایا گیا تھا کہ جیزس خدا ہے اور یہ تین ایک ہیں، یعنی جیزس، روح القدس، ٹرینٹی کا تصور. ظاہر ہے کیونکہ ہم کیتھولک تھے. میں کہوں گی کہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جیزس میرے بہترین دوست ہیں. ہم ہر چیز کے لیے انہی پر انحصار کرتے اور ہر وقت ان سے بات کرتے رہتے. ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو اپنے عقائد پر شک کرنے پر مجبور کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ خدا ہے تو وہ مر کیوں رہے تھے. خدا نہیں مرتا. میں ہمیشہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہی. خدا اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اگر وہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر اسے تکلیف کیوں دی؟ خدا نے اسے بچایا یا واپس کیوں نہیں بلا لیا؟ میں بچپن میں یہی سوچا کرتی تھی. کیسا خدا ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کرے یا ہونے دے؟ یعنی صلیب پر چڑھائے جانے اور ٹرینٹی کے بارے میں بہت سی باتیں تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں. آپ کا اسلام کی جانب سفر کیسے شروع ہوا؟ میں کہوں گی جب میں سعودی عرب گئی. میں وہاں امریکن ایمبیسی میں کام کر رہی تھی، جہاں مجھے ایمبیسی کے عملے کے لیے ایک چائلڈ کیئر قائم کرنا تھا. میں وہاں گئی لیکن ساتھ ہی اپنے پادری کے ساتھ بھی کام کر رہی تھی. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا یہ عیسائیت کو وہاں پہنچانے کا بہترین موقع ہے کیونکہ ہمیں وہاں داخلہ نہیں ملتا. اس زمانے میں عیسائیوں کے لیے وہاں جانا واقعی بہت مشکل تھا. تو انہوں نے کہا تم یہ کام کر سکتی ہو، ہم تمہیں عربی میں ترجمہ شدہ بائبل دیں گے اور تمہیں سب سامان مہیا کریں گے. تم وہ شخص بن سکتی ہو جو انہیں جیزس کی محبت کے بارے میں سکھائے گی کیونکہ وہ اس سے واقف نہیں ہے. یہ ایک غیر مہذب معاشرہ ہے اور ان کو کچھ پتا نہیں، لہٰذا انہیں یسوع کی محبت اور مریم کو جاننا ہوگا. اسی نیت سے میرا سفر شروع ہوا. میں اسی مقصد سے وہاں گئی اور جب مجھے سعودی لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ مجھے قرآن کا کچھ علم نہیں تھا لیکن انہیں بائبل کا علم تھا. وہاں بہت لوگ بائبل جانتے تھے، وہ سکھائی گئی تعلیمات سے بخوبی واقف تھے. انہیں جیزس کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلوم تھا. جب میں ان کو جیزس کے معجزات بیان کرتی تو وہ الگ معجزات بیان کرتے. انہوں نے بچپن میں بولنے کے معجزے کا ذکر کیا اور پھر دوسرے معجزات بھی سنائے. پھر انہوں نے میری کا ذکر کیا. وہ مجھے سورہ مریم کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بتاتے اور کھجور کے درخت دوران زچ کی وہ اس سے کھجوریں حاصل کر رہی تھیں. اور میں سوچتی ارے یہ سب تو بائبل میں ہے ہی نہیں، اور یہ وہی ہے جنہیں ہم خدا مانتے ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہی ہمارے مسیحا ہے، یہی یسوع مسیح ہے. تو یہ سب کچھ میرے لیے ایک جھٹکے کی طرح تھا جس نے مجھے جگایا. میرے لیے اپنی بات قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. اور کبھی کبھار تو میں بھی دنگ رہ جاتی. مجھے کہنا پڑتا رکو
میں چرچ فون کر کے پوچھتی ہوں اور میں گھر فون کر کے پوچھتی یہ کیا ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ وہ کہتے ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے، جیسس نے بچپن میں بات نہیں کی۔ میں کہتی نہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور وہ حیران ہوتے، کیا یعنی انہیں بھی علم نہیں تھا؟ یہ تب کی بات ہے جب نہ لوگ مجھے جانتے تھے، نہ ہی انٹرنیٹ موجود تھا۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تب ہمارے پاس سیل فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی اس وقت جاننے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا۔ जब आप पहली बार सऊदी अरब गई तो क्या आपने काबा देखा? मैंने दोबारा फोन किया अपने घर, चर्च और पादरी को और कहा यहाँ ऐन वस्त में एक डब्बा सा है जिसके गिर्द लोग चक्कर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी जाऊँ। मैंने यही कहा, माफ कीजिएगा क्योंकि मैं नहीं जानती, ये लोग गोल चक्कर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी देखूं। तो मेरे पादरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये लोग गलत है, ये इब्राहिम का घर नहीं है, नहीं नहीं ये जगह ही गलत है, मत जाना, ये बिल्कुल बेमायने बात है। और मैंने कहा अच्छा शुक्रिया। मुझे डिनर्स पर बुलाया जाता, मुख्तलिफ डिनर्स पर और घूमने फिरने की जगहों पर। अक्सर नमाज का वक्त होता था, अजान होती तो मैं अपनी रोजरी निकालती और वो भी अपनी तस्बीह निकालते और हम दोनों इसी तरह ये सब शुरू हुआ। मैंने पूछा कि आपको रोजरी का पता है, कभी सुना है इसके बारे में? तो वो कहते सेम सेम, क्योंकि हमारी अंग्रेजी और अरबी कमजोर थे, बस वो कहते सेम सेम। मैंने कहा ठीक है, तो हमारे पास सेम सेम है। फिर मैं उनसे जीसस के बारे में बात करने लगी। वो बोले हम जानते हैं ईसा को, ईसा बिन मरियम। और मैं हैरान रह गई, क्या आप लोग उनका मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं मगर शायद शख्सियत एक ही है। और फिर मुझे पता चला कि शायद यही उनका असल नाम है। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मुझे कहा गया था कि वो जीसस को नहीं जानते, मगर मगरबी दुनिया में जो हमें समझाया जाता है वो कुछ इस तरह है कि औरतें जुल्म का शिकार हैं, दबाव में हैं, वो बाहर निकलना चाहती हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं वगैरह। मुझे लगा कि मरियम के मामले में भी कहानी कुछ और ही थी, कि औरतें दबाव में नहीं थी, ना ही उन पर जुल्म हो रहा था, उन्हें वहाँ रहना पसंद था, वो अपनी जिंदगी से खुश थी, उन्हें सब कुछ पसंद था, अपनी जिंदगी, अपने इतराफ, सब कुछ। और मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई क्योंकि मैं सोच रही थी कि बेचारी खवातीन, इन्हें मैरी को जानना चाहिए ताकि ये आजाद हो सकें, लेकिन वो दबाव में नहीं थी बल्कि खुश थी। शायद हमसे ज्यादा खुश थी, मैं तो यही कहूंगी। मैं अमरीकी खवातीन को इसी तरह समझाया करती थी कि वो ज्यादा आजाद थी, उनकी जिंदगी वाकई बेहतर थी। जो कुछ मैंने यहाँ सीखा था वहाँ जाकर रही तो सब उलट निकला, बिल्कुल मुख्तलिफ। लोग बहुत ही शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज और फयाज थे, और वो मुझसे ज्यादा इल्म रखते थे, नमाज में बहुत पाबंद थे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते, चाहे कुछ भी हो। मैं वापस तो ईसाई ही आई, लेकिन कुछ भी वैसा न रहा। यूं लगा जैसे वहाँ मेरे दिल में एक बीज बो दिया गया हो और वो बीज कभी खत्म न हुआ, जितना मैंने कोशिश की, और ये एक तवील आजमाइश थी। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तिलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। मैंने एक फिल्म देखी, कुछ मनाजिर देखे। मेरी एक दोस्त के पास द मैसेज नामी फिल्म थी और मैंने उसका आधा हिस्सा देखा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी और मैं हैरान हुई, मोहम्मद, मैंने तो कभी सुना नहीं। ये काफी पुरानी बात है। मैं सोचने लगी ये मोहम्मद कौन है, और मैं वो फिल्म देखती रही और फिल्म से मोहब्बत हो गई। मैं इतनी पुरजोश हो गई कि दौड़ी दौड़ी घर गई। मैंने कहा फिल्म रोको, मैं वापस आती हूँ, मुझे अपने घर वालों को लाना है। मैं दौड़ती हुई अपने माँ बाप और खानदान को बताने गई और मुझे उधर जाने से रोक दिया गया। मैं फिल्म का दूसरा हिस्सा कभी नहीं देख सकी। फिर मैंने अपने वालिदैन की बात मानी और वापस चर्च चली गई, लेकिन वो चीज मेरे दिल में बैठ गई कि ये मोहम्मद नाम का शख्स कौन है। जब मैं वापस आई तो मेरे खानदान ने मुझे राहिबों के पास ले जाना शुरू किया क्योंकि वो खौफजदा हो गए थे कि मैं मुसलसल मोहम्मद की बातें कर रही हूँ। मैं कहती ये वही शख्स है जिसका मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने वो फिल्म देखी थी, और वो वाकई हकीकी है। मैंने देखा है और ये कुछ बहुत बड़ा है, ये मामूली नहीं है, ये बड़ी चीज है जो इस्लाम कहलाती है। तो वो घबरा गए, मेरा खानदान गुस्से में आ गया, डर गया। मेरी बहन जो नन थी मुझे मुख्तलिफ पादरियों के पास ले गई, बड़े से बड़े यानी बिशप और कार्डिनल तक। उसने एक भारतीय राहिब को ढूंढा जो मुसलमानों के साथ रहा था और मुसलमानों के साथ स्कूल गया था। उसने कहा ये तुम्हें समझा देगा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं 7 साल तक हर हफ्ते उसके पास जाती रही, बहस करती रही। मैं उससे मोहम्मद के बारे में बात करती और वो कहता तुम एक पागल शख्स की पैरवी क्यों करना चाहती हो, नाउजुबिल्लाह। मैं रात को सोती और सुबह उठकर कहती यही सच है,
تم درست راستے پر ہو، آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو۔ تو پھر میں ہر ہفتے راہبوں کے پاس جاتی اور انہیں بتاتی جو کچھ میں نے وہاں رہ کر سیکھا تھا۔ مجھے انگریزی زبان میں قرآن ملا اور ان کے پاس ایک بڑی لائبریری تھی، لیکن ان کے پاس قرآن نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا شاید یہ ان کی لائبریری کے لیے اچھا ہو، میں ان کے لیے قرآن لے کر گئی، لیکن وہ بہت ناراض ہو گئے اور قرآن اٹھا کر مجھ پر پھینک دیا اور بولے تم اس سب کو چھوڑو گی نہیں، تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، تمہیں اسے اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا۔ یہ سب بہت مشکل تھا۔ بعد میں وہ راہب سخت بیمار ہو گیا، اسے بہت بھیانک کینسر ہو گیا۔ یہ بہت افسوسناک تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ مرنے کے وقت اس نے کہا میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا میں اس پر شرمندہ ہوں، اور بولا سب انسان اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی یا مسلمان ہوں، اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں، اور میں اپنے کیے پر شرمسار ہوں۔ یہ اس راہب سے میری آخری ملاقات تھی۔ میرے والدین گزر چکے تھے اور ان برسوں میں راہبوں کے ساتھ رہی۔ میرے والدین چل بسے، وہ راہب بھی گزر گیا، میرا پادری گزر گیا، مددگار راہب ڈیکن کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں جب میں بار بار آ جا رہی تھی میں نے اپنے کئی پیارے کھو دیے۔ میں ایک کے بعد ایک موت کا صدمہ سہ رہی تھی۔ پھر ایک آخری واقعہ ہوا۔ میری بہن جو نن ہے مجھے ایک اور خاص پادری کے پاس لے گئی۔ وہ بہت پختہ ارادے والی اور سخت مزاج تھی۔ خیر میں فادر ٹام کے پاس گئی۔ وہ لوگ باہر انتظار کر رہے تھے اور اس نے دروازہ بند کر کے کہا جانتی ہو کیا ہو رہا ہے، تمہیں تمہارا خاندان یہاں کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ میں عرب میں رہی، میں وہاں گئی تھی۔ میں نے اسے وہی سب بتایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہ بس تھوڑا پیچھے ہو کر بولے ہو سکتا ہے میں چرچ میں اپنا عہدہ کھو بیٹھوں، مگر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ شاید میں مشکل میں پڑ جاؤں، لیکن تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو خدا تمہیں حکم دے، نہ کہ میری، نہ اپنی بہن کی، نہ ہی راہبوں کی۔ پھر وہ کچھ اور بولا۔ اس نے کہا نہ کارڈنل، نہ ڈیکن، یہاں تک کہ اگر پوپ خود بھی کہے، لیکن اگر خدا تمہیں کچھ اور کہے تو تمہیں خدا کی بات ماننی ہے۔ اور میں نے کہا اوہ خدایا شکریہ، واقعی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا مگر اب مجھے کہنا ہی ہوگا کیونکہ میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں، اور یہ سب سے بہترین بات تھی۔ کتنا عظیم انسان تھا وہ جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تب میں نے جانا کہ اب مجھے یہ سب کرنا ہے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف سفر شروع کیا۔ میرے پہلے 2 بیٹے، میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے انہیں کیتھولک طریقے سے پالا۔ وہ کیتھولک تھے اور بعد کے 2 بیٹے مسلمان بنے تو وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ بعد کے 2 میرے ساتھ مسلمان ہوئے۔ ہم ایک فلسطینی مسجد میں گئے۔ میں نے ان سے کہا مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اسلام میں نماز کیسے پڑھتے ہیں یا کہاں سے شروع کریں۔ ہم تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے تو امام صاحب نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین خاتون ہے، اور وہ ایک ذرا سخت مزاج سی خاتون کو لے آئے۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں کہا اوہ نہیں، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بولی اوہ نہیں۔ تو امام صاحب بولے ہاں آپ دونوں ساتھ ہی رہو گے، اور پھر وہ سیدھا ہمیں جائے نماز والی جگہ پر لے گئی، اور حقیقتاً اس نے ہمارے سروں کو پکڑ کر زمین پر جھکا دیا اور کہا یہی ہے نماز، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے۔ وہ پہلا موقع تھا جب میرا ماتھا سجدے کے لیے زمین پر لگا، اور یہ لمحہ بہت عظیم تھا کیونکہ میں بس روتی رہی، میں اٹھ ہی نہیں سکی، اور اگر اس مضبوط فلسطینی عورت نے میرا سر جھکایا نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ سجدے میں کیسا محسوس ہوا، اور جب آپ نے پہلا سجدہ کیا تو دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ انکساری، عاجزی، خاکساری، بے حد عاجزی کا احساس تھا۔ میں سوچتی رہی واہ چرچ میں تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، سر کبھی زمین پر نہیں ٹکاتے۔ راہب سجدہ کرتے تھے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے، لیکن عام لوگ ہی نہیں کرتے تھے، بس گھٹنے ٹیکتے یا کرسی پر بیٹھتے، سب کچھ حرام دہ ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ اپنا ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے حقیقی عاجزی ہوتی ہے۔ آپ نے 7 سال تک کیسے ایمان قائم رکھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام پر، جبکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا تھا؟ میرا خیال ہے جب اللہ آپ کو پکارتا ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے، جب اللہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں پھر آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو اور آپ وہی بنو گے جو آپ کو بننا ہے۔ گھر والے مشکل تھے لیکن چرچ کا سامنا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ سچ یہی ہے، آپ سچائی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ کے گھر والوں یا قریبی لوگوں میں سے کوئی اور بھی مسلمان ہوا؟ جی ہاں، میرے خاندان میں سے ایک فرد نے اسلام قبول کیا۔ میری بیٹی جسے میں نے کیتھولک مذہب میں پالا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتی۔ یہ واقعی مشکل تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اسے کیتھولک مذہب میں اچھا پروان چڑھایا اور اس کی پوری زندگی اسی میں گزری تھی۔ میری بیٹی میرے بیٹے کی گریجویشن پر آئی تھی، ہم گریجویشن کی تیاری کر رہے تھے تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔
सच में उसने कहा कि छोटे भाइयों को इस्लामी तर्ज जिंदगी में बढ़ते देखकर उसका दिल भी कलमा पढ़ने को चाहा। सिर्फ उनकी जिंदगी को देखकर वो मुतासिर हुई, बिलमुकाबिल उन 2 बच्चों के जिन्हें कैथलिक मजहब में पाला गया। उसने अंदाजा किया कि परवरिश के अंदाज में कितना फर्क है, बहुत अलग था। आपके ख्याल में इस्लाम कबूल करने वाला अपने खानदान को इस्लाम कैसे समझाए? मेरे ख्याल में वो डरते हैं। ज्यादातर लोग जिनसे अब तक मेरी मुलाकात हुई है वो खानदान को बताने से डरते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि खानदान से डरने के बजाय अल्लाह से डरे। बात सीधी सी है ना? और मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा तबलीग करना कोई अच्छा तरीका है। मेरे नजदीक आपकी मिसाल आपका तर्ज जिंदगी है, जो आप करते हो, कैसे पेश आते हो अपने घर वालों से। मुसलमान होने के बाद आपको खानदान से पहले से भी बेहतर सलूक करना चाहिए, राइट? आपका बर्ताव पहले से बेहतर हो। और जब वो ये सब देखते हैं, जैसे मेरी बेटी ने देखा कि बतौर मुसलमान अब हमारा तर्ज जिंदगी कैसा है, हमारे भाई कैसे इस्लामी माहौल में परवान चढ़ रहे हैं, तो उसका असर तबलीग से कहीं ज्यादा होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, खास तौर पर वो लोग जो दूसरी तरफ हैं। उन्हें इसे देखना होगा ताकि वो यकीन करें। क्या आपने कभी ऐसा कोई खास वाकया महसूस किया है जिसमें आपको अल्लाह से खास ताल्लुक का एहसास हुआ हो? हाँ, एक वाकया तो फौरन जहन में आता है। जब मैं सऊदी अरब में ताइफ में थी और पहाड़ी इलाके में घूम रही थी, मैं एक चरवाहे के साथ अकेले ही पहाड़ पर चढ़ रही थी और एकदम से मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मैं भागकर करीबी किसी होटल की तलाश में गई ताकि अपने घर फोन कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि इस जमीन में कुछ खास है, इस मिट्टी में कोई राज है, वही मिट्टी जहां से शायद अंबिया उठाए गए, जो हमें अमेरिका में महसूस नहीं होता। मैंने अपने वालिद को ये बताया और कहा, बाबा यहाँ कुछ है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, जो अमेरिका में नहीं है लेकिन यहाँ है। और मेरे वालिद ने कहा, ये खुदा है। और मैं बस हैरान रह गई। उसी वक्त अजान की आवाज आने लगी। मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि ये क्या था, और हर तरफ से अलग अलग अजानें सुनाई दे रही थी, बहुत सारी अजानें एक साथ। मैं पहाड़ की चोटी पर थी और वो लम्हा बहुत ही हसीन था। हर तरफ से आती हुई अजानों की आवाज, चरवाहे को अपने रेवड़ के साथ देखना और पहाड़ की बुलंदी पर होना, वाओ, ये बहुत असरअंगेज है। यहाँ एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, हर किसी के पास। और बस मैं ये सोचती रही कि अमेरिका को इसका इल्म होना चाहिए, उन्हें अभी इसका पता नहीं है। इस्लाम कबूल करने के बाद जीसस और मैरी आपके लिए कौन है? इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए अब जीसस खुदा नहीं थे। खुदा तो खुदा है, क्योंकि मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आता था। मेरे लिए ये नाकाबिले फहम था कि जीसस खुदा हो और खुदा जीसस। फिर तो 2 ताकतों वाले हो गए और किसी एक को इख्तियार में होना चाहिए, राइट? तो वो सिर्फ खुदा ही हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस है। इस्लाम मेरे लिए कॉमन सेंस पर मबनी था और मुझे ये भी महसूस हुआ कि मुझे जीसस को नबी के तौर पर मानना चाहिए, एक बहुत मुअज़्ज़िज़ नबी अलैहिस्सलाम। और आज भी मेरी उनसे मोहब्बत और अकीदत वैसी ही गहरी है। लेकिन मैं उनसे दुआ नहीं मांगती, मैं उस ज़ात से दुआ मांगती हूँ जिससे वो मांगते थे। और मैरी के लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम है। और जब मैंने कुरान में सूरह मरियम पढ़ी और सुनी तो बस आंखें भर आती हैं, रोना आ जाता है। ये कुरान की सबसे खूबसूरत सूरह है। आप ईसाइयत तक में उसे नहीं पा सकते जब तक ये जान ना लो और उसे पढ़ ना लो। और जैसा मैंने कहा, उन लोगों से बात करें जो उसे जानते हैं, यानी मुसलमान। आपको लगेगा कि आपने कुछ खोया नहीं, आप बस हासिल कर रहे हो, आप और भी ज्यादा खूबसूरत मौजज़ात पा रहे हो। और फिर मेरा ख्याल था कि क्योंकि जीसस ने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, तो फिर हर कोई गुनाह करेगा और कहेगा कि तो ठीक है, इट्स ओके, जीसस तुम्हारे लिए कुर्बान हो गए। तो ये चीज भी बहुत उलझाती थी। मैं कहूंगी कि ये उलझन हमेशा रही, लेकिन वो कहते थे बस ईमान रखो, ईमान रखो। क्या आपने ये सवाल अपने पादरियों से किए? ओह हाँ, और उन्होंने मैं बहुत शर्मीली थी, ज्यादा सवाल नहीं करती थी, लेकिन जब कभी करती तो कुछ बातें उनसे करती थी जिन्हें मैं समझ नहीं पाती थी। और वो कहते बस अंधा यकीन रखो, वो उसे गैब या नामालूम कहते थे, बस ईमान रखो, सवाल ना करो। तो मैं यही करने की कोशिश करती थी। और अगर आप, ये भी एक बात थी कि अगर आप सवाल करें तो वो कहते बस अंधा यकीन रखो, तुम्हारा ईमान कमजोर है। जबकि इस्लाम इसके बरक्स है, इस्लाम सवाल करने की हौसला अफजाई करता है। तो जीसस से मुतालिक जो बातें थी और ट्रिनिटी को लेकर जो उलझन थी जो मैंने आपको बताई, उन्होंने मुझे यही कहा। अगर कोई ऐसा ही आपसे पूछे कि आपने जीसस और मैरी को क्यों छोड़ा और मुसलमान क्यों हुई? मैंने नहीं छोड़ा, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि मुसलमान होकर मैंने उन्हें और बेहतर जाना और उनसे ज्यादा मोहब्बत की।
میں دراصل سعودی عرب میں کام کرنے گئی تھی. میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہاں جا کر انہیں عیسائیت کے بارے میں سکھاؤں گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ مجھے میری ہی عیسائیت کے بارے میں سکھا رہے تھے. وہ میرے نجات دہندہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے تھے، اور یہ بات واقعی میرے لیے حیران کن تھی. سچ میں نے سوچا یہ تو بہت بڑے معجزات ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں واپس جاتی اور وہ کہتے یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. اور پھر میں نے سوچا عیسائی آخر یہ کیسے نہیں مانتے؟ یہ خدا اور مسیح ہے، وہ قرآن میں موجود اس معجزے کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر آپ اپنے 18 سالہ خود سے بات کریں تو کیا کہیں گی؟ اوہ، اسلام اسلام اسلام. کم عمری سے ہی شروع کرو، جیسے ہی سچ جان لو اسی وقت شروع کرو. انتظار نہ کرو، بالکل بھی انتظار نہ کرو. ہاں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو. جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہیں لیکن اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں، تو آپ ایسے شخص سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ جو کچھ میڈیا میں سن رہے ہو اس پر یقین نہ کرو. خود تحقیق کرو یا مستند ذرائع سے معلومات لو. مسلمانوں سے خود جاننے کی کوشش کرو. ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اگر تم نے شہادت دے دی اور پھر بھی کچھ غلط ہو گیا، جیسے میرے ساتھ ہوا، میں پھر چرچ چلی گئی تھی. اٹس اوکے، اٹس اوکے. شہادت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ صرف برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں لاتی ہے. اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہم سب ایک امت ہیں. ہم سب آپ کی فیملی ہیں. آپ کو لگے گا کہ شاید آپ خاندان کھو رہے ہیں، لیکن تمہیں اس سے کہیں بہتر خاندان ملے گا. مسلمانوں کا ایک ایسا خاندان ملے گا جو اس خاندان سے بھی بڑھ کر ہوگا جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا. ذرا تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ جیسس. اور ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ خدایا، یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کی قوم آپ کو سمجھ نہ سکی، اور آپ نے تو سچا پیغام پہنچایا تھا لیکن لوگوں نے اسے غلط لے لیا. مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے ان کے لیے دکھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ جیسس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ انہیں پکارو یا ان کو پوجو. تو میں بس یہ سوچ کر خوش ہو جاؤں گی کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں مجھے لگتا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے، لیکن اسلام میں جیسس کی بات واضح ہے. وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ پیغام بہت بگڑ گیا، مسخ ہو گیا، اور یقیناً یہ ان کے لیے بہت مشکل رہا ہوگا. سسٹر ڈیزی، آپ کے جوابات کا، آپ کی پرخلوص باتوں کا بہت شکریہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی میزبانی کر کے بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو اس دین کے لیے کی گئی ہر کوشش کا بہترین اجر دے. مجھے بلانے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کام کے لیے اور آپ کی ہر کوشش کے لیے اجر دے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ واقعی ایک خوبصورت عمل ہے.